جی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی، اگر آپ کا بچپن دیکھا جائے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد ہیں، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، آواز نہیں آ رہی، دادا کا نام، آپ کے چچا کا نام، چچا کا نام کیا بولو، حضرت ابو طالب، اور ایک ابو لہب بھی آپ کے چچا کا نام ہے، ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب آپ کے چچا، اور کسی چچا کا نام آتا ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ غلطی کرتے ہیں مجھ سے بھی وہی ہو رہی ہے۔ پھر آپ کے کسی اور چچا کا نام آتا ہو، حضرت عباس، حضرت عباس، ایک حضرت عباس علمدار ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ایک حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اور آپ کے کسی چچا کا نام آتا ہو؟ بیٹا آپ چونکہ کلاس میں نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت امیر حمزہ کا نام میں نے پہلے لکھ لیا ہے۔ آپ کو بیٹا کسی کا پتہ ہو، ادھر منہ کریں، حضرت کسی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتہ دار، کسی کا نام آتا ہو؟ جی آپ لوگوں کو ازواج مطہرات کے نام ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ شیبہ لفظ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ اچھا، چلیں کتاب سے دیکھتے ہیں کتاب نے کیا ہمیں گائیڈ کیا، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ میں نے 6 ماہ پہلے کہا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعید کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک آپ وہیں رہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میری بہن
بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اماں جان آپ مجھے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خاتم النبیین کی نبوت پر دلالت والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں یعنی کہ بچپن میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ یہ خصائص الکبریٰ میں بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلام اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہتی۔ راحت رسانی اور خدمت خلق۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے مشغول ہوئے۔ دعا کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط ختم ہو گیا۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام عمل کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت فرمائی۔ انڈرلائن کریں حلف الفضول۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بدامنی کو دور کریں گے، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطرداری فرمائی۔ اگر آپ کی عفت و حیا کو دیکھا جائے تو آپ بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سننے ابی داؤد۔ بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی۔ حضرت شیمہ کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ اور حضرت شیمہ جب آیا کرتی تھی تو آپ اس کے لیے چادر بھی بچھا دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ بنو سعد کے قبیلے کے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے حضرت شیمہ آئی تھی اور انہوں نے بغیر جو کچھ لیے، حالانکہ فدیہ دے کر رواج تھا کہ وہ چھوڑا کرتے تھے، لیکن آپ کو ویسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر بچپن کو دیکھا جائے تو آپ کا بچپن زبردست بچپن گزرا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں
اتنی پریشان تھی جب کہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، کیونکہ میری اونٹنی کمزور تھی اور وہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ میں بڑی پریشان تھی کہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، تو کسی نے کہا کہ عبداللہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی کسی نے گود میں لیا تو آپ اس کو گود لے لیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عرب میں رواج ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو صحرا میں، آبادی سے دور صحراؤں میں، گاؤں میں، کھلی فضا میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی، لیکن ان کو کوئی بچہ نہ ملا، اور کسی دائی نے، کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دیا کہ جدید بچہ ہے، اس کے بادشاہ میں کون سے ہماری خدمت کرنی ہے اتنی زیادہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے بات کی کہ یہ بچہ مجھے دے دے، انہوں نے بچہ دے دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ واپسی پر میری اونٹنی کی تھنوں میں دودھ بھی تھا اور وہ سب سے تیز بھاگنے والی بھی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ مجھے حیران کن نظر آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے مشہور ہو گیا کہ آپ دودھ میں رضائی بھائی کا حصہ جو ہے اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک دن پیتے تھے، ایک دن نہیں پیتے تھے، یا اس کی تعمیر کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے بھائی رضائی بھائی اور اپنی رضائی بہن کا ساری عمر خیال رکھا، اپنی والدہ کا احترام کیا، بلکہ والدہ کے لیے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میری والدہ مجھے پکارے تو میں نماز کو چھوڑوں، بازار جاؤں، ان کا جو بھی کام ہو وہ کروں، واپس آؤں، پھر کہیں سے نماز شروع کروں۔ والدہ کا بیٹا بہت احترام ہے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی والدہ کے آرام اور سکون کے لیے، ادھر دیکھیں بیٹا، اپنا ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ والدہ کی نافرمانی اللہ نے حرام قرار دی ہے، تو آپ کا اس بار بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدہ سے جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تو تھا آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ، بھائی تو آپ کا تھا نہیں، تو رضائی بھائی کے ساتھ کیسا تعلق تھا وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ کا لڑکپن کیسے ملا، آپ کیسے بچے تھے، لڑکپن میں، حلف الفضول میں آپ نے شرکت کی، اس کا تذکرہ ہمارے سلیبس میں ہے، تو حلف الفضول کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جوانی میں 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جو 40 سال کی خاتون تھی۔ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، بیوہ سے شادی کی 25 سال کی عمر میں، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تب تک آپ کے پاس ایک ہی بیوی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بھی گزرا تو آپ کی مکی زندگی میں ہمیں دوسری بیوی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ عام الحزن گزرا ہے، عام الحزن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ عام الحزن غم کا سال، بیٹا ادھر منہ کر لیں۔ عام الحزن کیسا سال ہے جس کو غم کا سال قرار دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا شہادت ہوئی اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور حضرت فاطمہ، حضرت زینب آپ کی بیٹیاں ہیں،
बेटियों का नाम भी इधर लिखते हैं। आपकी साहबजादियों का नाम किसको आता है बताएं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। बाकियों का नाम बताएं। हजरत ज़ैनब जी और हजरत उम्मे कलसूम और चौथी जी 3 हो गई ना। इसमें से उम्मे कलसूम और एक और है, उनकी शादी हज़रत उस्मान से हुई है, ऐसी है, इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, क्योंकि हज़रत उम्मे सलमा और दूसरी कौन सी उम्मे सलमा या उम्मे कलसूम, उम्मे कलसूम और दूसरे के नाम पूछ कर दूसरी बेटी का किसी को नहीं पता। आपकी चारों साहबजादियों का नाम आना चाहिए ना। अभी मैं आपको तब तक हजरत खदीजा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्महातुल मोमिनीन के नाम सबको आने चाहिए, लिख लें अपने पास, लिखते जाए। हजरत आयशा सबसे छोटी, इनके बाद मेरा ख्याल है कि आपने शायद शादी की है या नहीं की, मुझे नहीं पता। हजरत हफ्सा हजरत उमर फारूक की साहबजादी हैं। हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी है। अभी हजरत अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए थे, हजरत अबू सुफियान फतेह मक्का के मौका पर ईमान लाए हैं और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी पहले हो गई थी। और मैं एक बड़ा अजीब सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। एक दफा अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए अपनी बेटी के मिलने। बेटी ने फटाफट जो बिस्तर है वो उठाना शुरू कर दिया, तो वो बड़े हैरान हुए कि आमतौर पर होता है वालिदा है तो चादर बिछाई जाती है, तो वो उतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप उनके मुशरिक हैं, आप वलीद हैं, तो मेरे जो शौहर है वो नबी है, तो इसलिए मैं ये बिस्तर उठा रही हूँ। तो अपने बाप भी एक अजीब सी मोहब्बत का अंदाज है, मैंने इसको अजीब भी लगा मुझे, तो बहरहाल एक मोहब्बत है। फिर हजरत ज़ैनब बिन्ते हारिस, ज़ैनब बिन्ते हारिस, ज़ैनब बिन्ते हारिस, उम्मे सलमा, ये सबके साथ हजरत और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी है, हजरत जवेरिया, हजरत जवेरिया लिखने हैं सारे। फिर उम्मे हबीबा और हजरत सफिया। हजरत सफिया के बारे में बताओ। ये यहूदी सरदार की बेटी थी, तो आपने किसी साहबी के को दी एज ए लौंडी के इससे शादी कर ले, तो लोगों ने इतराज किया, आपने भी इतराज किया कि मैं चूंकि एक सरदार की बेटी हूँ, हुक्मरान की बेटी हूँ, बादशाह की बेटी हूँ, इसलिए उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप इजाजत हो, अगर आपको इतराज ना हो तो इससे शादी मैं कर दूँ। हजरत मैमूना, हजरत मैमूना, तो आज हमें पता चला कि हजरत खदीजा, हजरत सौदा, ज़ैनब बिन्ते हारिस, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम अपनी माँ का नाम अदब से लेना चाहिए। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब, नहीं
نہیں یہ حضرت ام کلثوم نہیں، حضرت عائشہ کے بعد حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، یہ ترتیب ہے۔ 11 آپ نے نکاح فرمائے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں کر سکتے ہیں، صرف 4 نہیں کرنے کی اجازت، ایٹ اے ٹائم ایک ٹائم پہ 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں۔ 4 بیویاں 4 گھر بنا سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ توفیق دے تو، اور اگر کر سکتے ہوں تو آپ کی بیٹیوں صاحبزادیوں کے نام حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم، یہ حضرت عثمان کے ساتھ شادی ہوئی۔ حضرت زینب جو ہے اس کے شوہر کا نام تھا ابو العاص، اور انہوں نے آپ کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اونٹ سے گرا کے آپ کو شہید کر دیا تھا، اور آپ اس وقت حمد سے تھی، وہ کافر تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام دینے کے لیے ہمیں سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کی امہات المومنین کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں توفیق حاصل ہوئی، آپ کے والدین قریبین کا ذکر کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، آپ کے چچاؤں کا ذکر کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا یہ بات کرنا، ہمارا یہ ذکر کرنا اللہ قبول کرے، اور ہمیں دیکھیں ہم نے بات سٹارٹ کی تھی اسوہ نبوی سے کہ ہمیں زندگی سے سیکھنا ہے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، تو بچوں کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور آپ کا بچپن کیسا گزرا اس کی بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا والدین کے ساتھ کیسا رویہ تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پھر اپنے والد کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ آپ کی اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور کس طرح کا سلوک رکھنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا۔ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، تو ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ویسا رویہ رکھنا ہے۔ پھر بحیثیت شجاعت و بہادری، ہمیں بحیثیت سپہ سالار بھی آپ کی زندگی سے فیض لینا ہے، بحیثیت قرآن بھی لینا ہے، بحیثیت خدمت خلق کرنے والا بھی لینا ہے، عفت و حیا کے مطابق بھی زندگی گزارنی ہے۔ تو بیٹا آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ کی ساری زندگی، میرے بیٹے سنیں بیٹے، جب آپ تھوڑی سی توجہ نہیں کرتے نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ یہ اسلام آباد سے بتاؤں توجہ، اسٹینڈ اپ، میں نے کہا اسٹینڈ اپ۔ اس کو سمجھ نہیں آتی شاید بات کی۔ جی بتائیں، آپ کی ازواج مطہرات کے نام بتائیں، جلدی بتاؤ، جلدی باقی نام بتاؤ۔ حضرت ام حبیبہ، شاباش شاباش، زینب بنت حارث، پورا کہنا، اور باقی کوئی اور دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ ہاں ہاں جلدی، جو نام ان دونوں نے بھی، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ۔ چلے آپ کے بیٹیوں کے نام کس کس کو آتے ہیں؟ جی بیٹا آپ کو آ گئے، اور ادھر والے غصہ کرنے والے، غصہ کیسے کرتا ہے؟ سانے کے سوا ہو گیا ہے، غصہ نہیں کرے گا، رنگ کالا ہو جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اور غصہ کرنے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ چلے ادھر آؤ، غصہ چھوڑو، بتاؤ آپ کی اس بات بیٹیوں کے نام بتاؤ۔ غصہ کرتا ہے جی، آپ بتاؤ۔
جی بتائیں بیٹے، اور بیٹے ابھی لیکچر ختم نہیں ہوا، جب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کی آواز نہیں نکلتی. جی اگر رکیے اور جی بیٹا آپ کے والدین کی یہ بیٹا یہ کس نے بیٹھا ہوا بتائیں نا بیٹا کیوں بیٹھا ہوا. بیٹا دام میں کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ اپنے ابو سے کہنا کہ آپ کو دام کرتے ہیں، اپنی امی سے کہنا دام کرتے ہیں، آپ کا اس سے زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھوک مروا کے آنا، یہ اتار کے آنا. ان سے کہنا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے آپ کے لیے دم کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے ابو اور آپ کی امی. جو وہ دعا کریں گی. سنے بیٹا کون بول رہا ہے؟ آواز کیوں آتی ہے بیٹا؟ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پھر آپ کو سننی ہے، یا آپ بات کریں میں خاموش ہو جاتا ہوں. کیا بات کر رہے تھے؟ جی وہ ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں کرتے، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. تو آپ نے مجھے کہنا آپ کو جس وجہ سے آپ نے یہ پہنا ہوا ہے نا درباروں سے لے کے ایسے ہی پتہ نہیں وہ جالی پی رہے ہیں، صحیح ہے مجھے نہیں پتا اس کا نام، کہتا ہوں کہ وہ جالی ہے. یہ گف گف سرکار وہاں سے گف گف لا رہی ہے. اپنے ابو سے دم کرایا کرو، ٹھیک ہے، اپنی امی سے کرایا کرو، ان کے دل کو سکون پہنچے گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اتارو اس کو. جی بیٹا اور تو آج جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو پھر تو گویا ہو جاتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور کھڑے ہو. جی آج کیا سیکھا؟ کیا آپ نے سیکھا کہ زندگی کو کیسے چینج کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے. جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کھڑے ہو. جی 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 بتائیں. آج کے لیکچر میں آپ نے کیا سیکھا؟ بے آپ کے پاس نہیں آ رہی، اونچی بولو نا، آواز اونچی کرو تو اونچی بولو گے آواز آ جائے گی. اب بھی آ رہی ہے. آپ بولو، پاس چلے جاؤ. بولے کیا سیکھا؟ جی بولے. اس سے پوچھے کیا سیکھا؟ آپ نے کچھ سیکھا؟ چلے کھڑے ہو، ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں کس نے کیا سیکھا؟ جی اس سے پوچھو. جی اچھا آپ نے کچھ نہیں سیکھا. چلے آپ نے کچھ سیکھا. اور آج میں اپنی زندگی میں پڑھا ہے، سیکھا کیا کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کیسے قرآن پڑھیں گے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ صفت سالار پڑھیں گے تو کیسے صفت سالار پڑھیں گے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ کو ویسے شوہر زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزاریں گے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. دوستوں کے ساتھ معاملات کیسے کریں گے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. جی بیٹا آپ نے کیا سیکھا؟ کھڑے ہو، بیٹھتے ہیں، تشریف رکھیں بیٹا. بیٹا نام سیکھ لیا ٹھیک ہے، آپ کے اسوا کو سیکھنا نا ہم نے کہ آپ کے اسوا سے بیٹیوں سے جس طرح کا تعلق رکھا. ادھر دیکھیں، جس طرح کا تعلق رکھا سب کو بتائیں.
کہ جس طرح کا نبی کی اپنے بیٹیوں سے تعلق رکھا ہے ہم بھی اپنی بیٹیوں سے ویسا ہی تعلق رکھیں گے, ویسے پیار سے لیں گے. جی بیٹا آپ نے کبھی کچھ بتایا چل پڑے ہو کوئی نئی بات بتائیں جو آج سیکھی آپ نے. جیسے آپ نے زندگی گزاری ہمیں ویسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. شاباش, ویری گڈ. کلیپنگ بیٹا. آپ کی کسی حیثیت کو آپ نے سیکھا اور آپ اس طرح زندگی گزارے. چلیے بیٹا آپ بتائیں آپ سوچیں. جی بیٹا. بے حیائی سے بچنا چاہیے ہمیں. بیویوں کے درمیان سب کے ساتھ بیویوں کے آج ہمیں بیویوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ہم آپ کی 4 بیویاں ہوں تو آپ کیسے رویہ رکھیں گے. نبی کی وسلم کی 11 بیویاں تھیں تو آپ نے ان سب کے ساتھ ٹائم رکھا ہوا تھا. محبت بھی ایک جیسی کرتے تھے, ان کو ٹائم بھی ایک جیسا لیتے تھے, ان کا خرچہ بھی ایک جیسا رکھتے تھے. تو آپ بھی زیادہ بیویاں کر کے ایسے کرتے ہیں. جی بیٹا. جی